اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین طاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، صاحب العصر والزمان، ہم سب کے وارث۔ معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ماشاءاللہ جس آپ شوق سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سیریز کو تو ماشاءاللہ بہت آگے تک جانا چاہیے۔ اب آپ کے اشتیاق پہ ہے، آپ کی محبتوں پہ ہے، آپ کتنا اس کو غور سے دیکھ کے اور پھر اس کو شیئر کر کے اور پھر اس سے استفادہ کرتے ہیں، آپ پہ ہے۔ دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں، پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین بتصدق چہاردہ معصومین، احسان فرما، جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر، اور جو تو دینا چاہتا ہے یقیناً وہ تیری حجت کا قرب ہے۔ پروردگار عالم اگر تیری حجت کا قرب مل گیا، ہماری پریشانیاں ختم، ہماری ٹینشنیں ختم، ہماری تکلیفیں ختم، ہماری مصیبتیں ختم، ہماری بیماریاں ختم، ہمارے امتحان ختم، اگر تیری حجت کا قرب مل گیا، اسی میں سب کو چھپا ہے۔ احسان فرما، اپنی حجت کا قرب عطا فرما، پورے عالم اسلام کو، پورے روئے زمین پہ رہنے والی مخلوق کو، سب کو عطا فرما، تاکہ سب مخلوق تیری حجت کے قرب سے استفادہ کر کے تیری بارگاہ میں امت محمدیہ محشر کے دن سرخرو ہونے والوں میں شامل ہو۔ تو معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، پچھلے چند دنوں سے ہم مسلسل لفظ انتظار پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے ماشاءاللہ، اگر صرف اسی انتظار کو دیکھا جائے تو اس پہ تو ماشاءاللہ سینکڑوں پروگرام ہمارے ہو سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑے وقت میں مخاطب ہوں، انہی میں ہی بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پہنچائیں۔ تو یہ انتظار کا جو فرمان آپ کو یاد ہوگا، عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں جو ہمارا ٹاپک ہے، تو اس حوالے سے ہم اپنے کریم امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، واقعی وہ بہت کریم ہیں، ان کے حوالے سے ہم آپ سے مصروف گفتگو ہیں کہ ہمارے انتظار کی کیفیات میں اور ہمارا کیا کردار ہے۔ تو ایک بہت اہم کردار جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہے، بلکہ مرکزی حصہ ہے، بلکہ خوبصورت ترین حصہ ہے، جسے دل کہتے ہیں۔ دل ایک ایسا خوبصورت حصہ ہے، اگر اس کو انتظار کا عادی بنا دیا جائے، کسی سستی کے انتظار کے لیے رکھ لیا جائے، تو یقین جانیے ہماری زندگی کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی کے یہ فکر والے معاملات ختم ہو جائیں گے، ہمارا فوکس صرف انتظار پہ رہے گا، اگر ہمارا دل ان کے حوالے سے مربوط ہو جائے۔ اچھا، یہ دل کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ویسے تو ہر روئے زمین پر رہنے والے کو خوبصورت اعضاء سے نوازا ہے ماشاءاللہ، بلکہ شکر کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کو اتنا دیا، مجھے نہیں دیا۔ میں یہ کہتا ہوں شکر کیا کر، اللہ نے تجھے بہت نوازا ہے۔ اگر پھر بھی تجھے شکر کرنے نہ آئے تو پھر ہاسپٹل چلا جائے کر، خاص طور پہ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ چلا جائے کر، وہاں دیکھا کر، یا کسی آئز ڈپارٹمنٹ چلا جائے کر، وہاں دیکھا کر، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کیا نہیں، کسی کا جسم کا کوئی حصہ نہیں، شکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جو پروردگار عالم نے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ایک خوبصورت عضو ہم سب میں رکھا ہے روئے زمین پہ، ہر پیدا ہونے والے انسان میں، وہ ہے دل۔ یہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں اس دل کے حوالے سے بڑا خوبصورت ہمیں اللہ کے حبیب کے ذریعے پیغام پہنچاتی ہیں۔ اچھا، یہ دل کیا ہے؟ اس دل میں ایک انسانی فطرت ہے، جس کو بٹھاؤ گے وہی تمہارے کردار میں، تمہاری گفتار میں، تمہارے اظہار میں نظر آئے گا۔ ہوتا کیا انسان کا، جب بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی چیزیں نہیں بٹھاتا، جو ہی بچہ لڑک پن میں آنا شروع کرتا ہے، جوانی میں، وہ پھر بہت ساری چیزوں کو بٹھاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بچہ غصے میں، بچہ والدین سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، بچہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ اتنے خوبصورت اللہ کی طرف سے دیے گئے عطیہ یعنی اس دل میں کسی اور کو بٹھا لیتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، یہ دل اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمایا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا تو کسی خاص مقصد کے لیے عطا فرمایا۔ تو اس دل میں انتظار کی کیفیت اگر بڑھ جائے تو پھر یہ دل اس بے دل کے دل کا ایک خوبصورت دل بن جائے۔ تو انتظار کی کیفیت کیسے بڑھنی ہے؟ کوشش کریں، جب اکیلے بیٹھے ہوں نا، رات کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم ہو، یا ایون اکیلے بیٹھے ہو، ذرا سوچیں ضرور، میں روئے زمین پہ آیا کیوں تھا؟ مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ میری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ مجھے یہ زمین پہ بھیجا کیوں گیا تھا؟ آپ جب یہ سوالات پہ غور کریں گے تو پھر آپ ایک چیز سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ پروردگار نے جس طرح ایک عام انسان کسی موبائل کو بناتا ہے
اور وہ موبائل بنا کے مارکیٹ، مثلا ہمارے پاس کمپنی ہے، سیمسنگ ہے، نوکیا ہے، فلاں ہے، اوپو ہے، ویوو ہے، کئی کمپنیاں ہیں. کسی کمپنی نے کوئی موبائل بنا کے مارکیٹ بھیجا، اگر موبائل نہیں چلے گا تو حرف کمپنی پہ آئے گا کہ یار یہ کمپنی بنانے والی کوئی ٹھیک تھی، یہ تو بیکار کمپنی تھی یار، اس نے کیسا موبائل بنا دیا جو کام ہی نہیں آیا. تو یقین کیجئے اللہ نے ہم سب کو بیکار نہیں بنایا، ہم سب کارآمد ہیں. تھوڑا تھوڑا ہم جب غور و فکر شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہوگا ہم آئے کیوں تھے، ہمارا مقصد تخلیق کیا تھا، ہمیں پروردگار نے بھیجا کیوں تھا. کسی کے صدقے ہی بھیجا ہے نا. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا. جب ان چیزوں پہ ہم فوکس کرنا شروع کریں گے پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل سے فضولیات نکلنا شروع ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں یہ ہو، میں چاہتا ہوں مجھے یہ کوٹھی ملے، میں چاہتا ہوں مجھے یہ گاڑی ملے، میں چاہتا ہوں یہ ملے. پھر یہ اپنی چاہت ختم ہو جائے گی. اس لیے تو فرمایا گیا حدیث قدسی ماشاءاللہ اکثر دکانوں پہ لگی ہوتی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اے بندہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. تو وہ چاہتا ہے جو تیری چاہت ہے، میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے. یاد رکھ اگر تو نے وہ چاہ جو تیری چاہت ہے، میں تجھے مبتلا کر دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. اور ہاں اگر تو نے وہ چاہ جو میری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو اس پہ ذرا غور فرمانے والی بڑی خوبصورت حدیث ہے، خدا کی قسم سونے کے قلم سے لکھنے والی حدیث ہے. کیا کمال جملے اس میں موجود ہیں. اس پہ بھی ماشاءاللہ ہمارے پروگرامز ہو سکتے ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے سفر کرنا چاہوں گا اسی حدیث کے روح سے. جب ہم اس کی چاہت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس بھی تو اللہ کی بھی تو کوئی چاہت ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہوں گی جن کی دل میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے جو زمیندار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ فصل اگاتے ہیں تو وہ جڑی بوٹیاں خود بخود نکل آتی ہیں، تو ان کو سپرے کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ وہ فضول ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. فصل پکنے میں ڈسٹرب کرتی ہیں، فصل نکلنے میں ڈسٹرب کرتی ہیں. اگر انسان سپرے کرتا ہے ان جڑی بوٹیوں پر کہ تاکہ اصل فصل کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی یہاں سپرے کریں. کس چیز کا؟ یقین کا. اس پہ جب ہم یقین کا سپرے کریں گے، یقین جانیے پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمارے دل سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. ہماری راتوں کی نیندیں بہترین ہونا شروع ہوں گی، ہماری سوچیں خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گی، ہم لوگوں سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ با اخلاق ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، ہم کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے، ہم سب روئے زمین پہ رہنے والوں سے پیار کرنا شروع کر دیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب اس پہ ایمان کا، یقین کا چھڑکاؤ ہوگا کہ نہیں یار یہ دل تو بنا ہی نہیں تھا ان چیزوں کے لیے جن چیزوں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو کوشش کیجیے آج کا جو تھا انتظار کی اس اہم کیفیت پہ، اگر دیکھتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں اگر انتظار پہ ہی بات ہوئی تو ماشاءاللہ اور بھی کافی اس کی ایپیسوڈ نکل سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں گے انہی چیزوں پہ اگر آپ لوگوں کا فوکس ہو گیا تو یہ بھی بہت ہیں. دل کوشش کریں اس کو پاک رکھیں. جتنا دل پاک رکھو گے شک ختم ہو جائے گا، پھر یقین بڑھنا شروع ہوگا. ورنہ انسان شک میں زندگی گزار جاتا ہے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں. یقین نہیں نا، شک ہے. یقین کا جب چھڑکاؤ کریں گے انشاءاللہ یہ سارے بے وقت اگنے والے خیالات، خام خواہ کی بیٹھنے والی سوچیں، سب کو یہ مار دے گا یقین کا سپرے. شک وقت کو نکال دے گا. جب یہ شک نکل گیا پھر دل خوبصورت. پھر آپ اٹھو گے بھی کسی کے لیے، آپ بیٹھو گے بھی کسی کے لیے، آپ سو گے بھی کسی کے لیے، آپ کام پہ بھی جاؤ گے کسی کے لیے، آپ نوکری پہ بھی جاؤ گے کسی کے لیے، آپ گھر والوں کے ساتھ برتاؤ رکھو گے، رویہ رکھو گے کسی کے لیے، آپ بچوں کی پرورش کرو گے کسی کے لیے. اس دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. یہ دل پاک ہونا چاہیے. اور آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سب کو یہ گزارش کروں، آپ نے ایک کام کرنا ہے. آپ نے اللہ کے حضور ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کر ان ہستیوں کا صدقہ ایک دعا مانگنی ہے. پروردگار سب سے پہلے میرے اس دل کو پاک فرما. میرا پروردگار اس دل کو جس کے لیے بنایا تھا اسی کی اماجگاہ بنا. کیوں؟ جہاں ایک سے زیادہ کوئی بیٹھے ہوں دل میں، پھر لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور پھر دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، پروردگار سب کے لیے دعا مانگنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دعاؤں کی قبولیت کی یہ شرائط میں سے شرط ہے،
میں آپ کو پوری علمی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دعاؤں کی قبولیت کی شرطوں میں سے شرط ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگو گے تمہاری خود دعا قبول ہو جائے گی۔ تو پروردگار اس دل میں سوائے اس کے کسی اور کو نہ بٹھا جس کو تو بٹھانا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جب کوئی اور بیٹھا ہو، اچھا ایک چھوٹا سا تجربہ کر دیکھیے گا، آپ کو کسی چیز سے پیار ہے نا، تو آپ کے سامنے چاہے وہ بڑا بڑا کچھ رکھ دیا جائے، بڑا بڑا کچھ سامنے لایا جائے، آپ کو پیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کسی کو دل میں بٹھا بیٹھے ہو۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے جب اس کو بٹھاؤ گے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، پھر آپ کو کسی کی چیز بری نہیں لگے گی، کسی کی ماں بہن بیٹی سوائے ماں بہن بیٹی کے نہیں لگے گی، وہ یہی محسوس ہوگا یہ بھی وہی ہیں جو میرے گھر میں بیٹھی ہیں۔ جتنا یہ کائناتی نظام ہے ہر چیز میں آپ کی سوچ جائے گی، آپ سوچو گے یہ سورج کس کے لیے نکلتا ہے، یہ چاند کس کے لیے نکلتا ہے، یہ ہوائیں کس کے لیے چلائی جاتی ہیں، مجھ جیسے کو اس دور میں بھیجا گیا، میرے لیے کیا حکم ہے۔ پھر آپ کی سوچیں ماشاءاللہ بڑھتی رہیں گی۔ پروردگار عالم دعا گو ہوں ہم سب کو اس چھوٹے سے دل میں مگر ایک بڑی کائنات ہے، اس میں اس کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کو وہ خود بٹھانا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقمائمہم اجل اللہ۔